بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ تشریف لا چکے ہیں یونس اسلامک یوٹیوب چینل پر۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر کے آل کے آپشن کو سلیکٹ کیجئے تاکہ اس طرح ہم جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، جس طرح سال کے 12 مہینوں میں کچھ مہینوں کو دوسرے مہینوں پر افضلیت حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے، اسی طرح ہفتے کے 7 دنوں میں سے بھی بعض ایام کو بعض ایام پر افضلیت اور فوقیت حاصل ہے۔ ان دنوں میں خاص کر جمعہ کا دن اور جمعرات کا دن اور پیر کا دن کچھ زیادہ ہی اہمیت کے حامل ہیں۔ آج میں آپ کو جمعرات کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں بتاؤں گا جن کا بطور خاص حدیث پاک میں ذکر آیا ہے۔ ناظرین، ویسے تو بہت سے اعمال ثابت ہیں، بہت سے وظائف اور بہت سے کام ایسے ہیں جن کو کرنے کے متعلق حدیث شریف میں ثبوت ملتا ہے، مگر میں آج صرف ایک عمل بتاؤں گا کیونکہ اگر سب بتانے لگ گیا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی، لہذا آج جمعرات کے حوالے سے صرف ایک عمل کے متعلق آپ کو آگاہی دوں گا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پیارے آقا علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے اور فرمایا کرتے تھے کہ اس دن بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روٹین اور معمول تھا کہ آپ پیر یعنی منڈے، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ رب تعالیٰ کے حضور بندوں کی ویکلی لسٹ جاتی ہے انسانوں کے اعمالات کی۔ ہم جو اعمال کرتے ہیں جمعرات سے سوموار تک اور پھر سوموار سے جمعرات تک، تو یہ ہفتے کے 2 دنوں میں رب تعالیٰ کے حضور اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جب رب تعالیٰ کے ہاں اعمال پیش کیے جائیں تو میری خواہش یہ ہے کہ میں اس دن روزے سے ہوں۔ اس لیے پیارے آقا علیہ السلام پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے تاکہ اعمال جب رب کے ہاں پیش ہوں تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے سے ہونے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا اور پیر کے دن کا روزہ رکھنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس دن یعنی پیر کے دن میری پیدائش ہوئی اور اسی دن مجھ پر قرآن نازل کیا گیا، یعنی پیر کے دن ہی قرآن نازل ہوا، اس کی ابتدا ہوئی اور پیدائش بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیر کے دن ہوئی، تو لہٰذا اس دن روزہ رکھنا افضل ہے۔ باقی اعمال بھی ثابت ہیں، وہ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تو آپ یہ یاد رکھیے، پیر اور جمعرات ان 2 دنوں میں روزے کا خصوصی اہتمام کریں، اس کی بڑی فضیلت اور اجر حدیث میں وارد ہوا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔